مالک اپنی بیٹی ہنا کو میرے سپرد کر کے گئی تھی اور میں بھی اس کے سارے کام دعا سمجھ کر کرتا۔ رات ہوتی تو وہ میرے پاس ہی سو جاتی کیونکہ مالک نے خود کہہ رکھا تھا کہ میں اس کا خیال رکھوں۔ اگلی رات مجھے عجیب سی کیفیت نے گھیر لیا۔ میں گھبرا کر اٹھا تو وہ خود کو پسینے میں بھیگا ہوا پایا۔ دل کچھ بے چین، کچھ ڈرا ہوا سا تھا۔ مالکن ہمیشہ کہتی تھی، کرمو، میرا پورا گھر تیرے حوالے ہے۔ جتنا بھروسہ میں تجھ پر کرتی ہوں اتنا کسی پر نہیں۔ میرا نام کرن تھا اور وہ مجھے پیار سے کرمو کہتی تھی۔ میں 13 سال کا تھا لیکن 8 سال کی عمر سے ان کے گھر کام کر رہا تھا، اسی لیے وہ مجھ پر گھر کے ہر معاملے میں اعتماد کرتی تھی۔ ایک دن جاتے جاتے انہوں نے کہا، میں ہنا کو گھر پر چھوڑ رہی ہوں، تم اس کا ہر طرح خیال رکھنا۔ لیکن اس کے بعد جو بات کہی وہ میرے لیے حیرانی تھی۔ رات کو تم ہنا کے کمرے میں سو گے۔ میرا منہ کھل گیا۔ مالکن میں اس کے کمرے میں کیسے سو سکتا ہوں؟ مگر ان کا فیصلہ حکم تھا۔ میں دل میں گھبراہٹ لیے خاموش ہو گیا۔ مالکن بیوہ تھی۔ مالک حیات کے مرنے کے بعد ان کو کئی زمینوں سے پیسہ آتا رہتا تھا۔ ایک ہی بیٹی تھی ہنا جسے انہوں نے نازک سے پالا تھا۔ جب میں پہلی بار اس گھر آیا تھا تو مالک حیات نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ بڑے محبت والے انسان تھے۔ میں بھی ان کی نمک حرامی کبھی نہ کرتا تھا، اس لیے مالک کاروبار کے حساب کتاب تک مجھے سونپ دیتی تھی۔ مالک نے گئے جاتے ہی میں نے سوچا چلو کچھ دن تو مالکوں والی ٹھانس بھی دیکھ لوں۔ میں نے ٹانگیں شیشے کی میز پر رکھ دی، ٹی وی کا ریموٹ ہاتھ میں لیا اور چینل بدلنے لگا۔ ابھی ماحول میں گھل ہی رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ہنا اندر آئی۔ مجھے وہ یوں بیٹھے دیکھ کر چیخ کر بولی، کرمو کے بچے، ممی کے آتے ہی شکایت لگاؤں گی۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے، چھوٹی بی بی، خدا کے لیے ایسا نہ کرنا۔ وہ غصے سے بولے، ممی نہیں ہیں تو اس گھر کے مالک میں ہوں، جو میں کہوں گی وہی ہوگا۔ میری اور اس کی کبھی نہیں بنتی تھی، ہمیشہ پشیانہ کرتی رہتی اور میں اس کی حرکتوں سے پریشان۔ رات ہوئی تو میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ ہنا کی آواز آئی، کہاں جا رہے ہو؟ ممی نے کہا ہے تم میرے کمرے میں سو گے۔ میں نے ضد کی، مجھے اپنے کمرے کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی۔ گھر میں ملازمیں بھی ہیں، آپ انہیں سلا لیں۔ وہ چیخی، نہیں، ممی نے تمہیں کہا تھا۔ مجبوراً میں اس کے کمرے میں چلا گیا، بتی بجھائی، قالین پر لیٹ گیا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ نہ جانے کب نیند آ گئی۔ صبح آرام سے آنکھ کھلی، ہنا بستر پر سو رہی تھی۔ میں نے اسے تیار کر کے ڈرائیور کے ساتھ اسکول چھوڑ دیا۔ مالک نے خاص تاکید کی تھی کہ اسے اکیلے نہ بھیجو۔ گھر آیا تو گھر بھر میں الٹی سیدھی پریشانیاں چل رہی تھیں اور میں انہیں الجھنوں میں ایسا پھنس گیا کہ ہنا کو واپس لینے جانا ہی بھول گیا۔ چھٹی 12 بجے تھی۔ میں جب ہوش سنبھالا تو 12:30 بج چکے تھے۔ فون دیکھا، مالک کی بار بار کال، مجھے ڈانٹ پڑی۔ ہنا کی کال آئی تھی، آپ تک اسکول میں ہیں، لینے کیوں نہیں آئے؟ میں فوراً بھاگ کر اسکول پہنچا۔ پورا اسکول خالی ہو چکا تھا، صرف ہنا اکیلی میری راہ دیکھ رہی تھی۔ وہ غصے سے راستہ بھر مجھے سناتی رہی، امی آئیں گی تو بتاؤں گی تمہیں۔ گھر پہنچی تو باورچی نے کھانا تک تیار نہیں کیا تھا۔ مالکن کے نہ ہونے میں گھر کی بنیادیں جیسے ہل گئی تھی۔ رات کو میں ہنا کے کمرے کے باہر گزرا،
تو مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ جب میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو صاف لگا کہ کوئی آدمی جھانک رہا ہے۔ میں نے کہا کون ہے وہاں؟ وہ فوراً کچن کی طرف بھاگا۔ میں بھی دوڑا مگر وہاں کوئی نہ ملا۔ کچن کا ایک دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ اگلی رات کتے زور زور سے بھونکنے لگے۔ ہنا خواب میں ڈر گئی۔ سونے میں ہاتھ ہلایا۔ امی میرا ہاتھ پکڑ لو۔ میرا دل پسیج گیا۔ میں نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ پرسکون ہو کر سو گئی۔ صبح جب میں اٹھا تو ہنا کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے پورے گھر میں دوڑ لگا دی۔ ہنا غائب۔ میری ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ سب کو جگایا۔ سب نے گھر چھان ڈالا۔ ہنا کہیں نہیں ملی۔ اسی لمحے مجھے وہ جھانکنے والا سایہ یاد آیا۔ میں نے مالکین کو فون کیا۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، باورچی کے گھر جاؤ، میں پولیس کو فون کرتی ہوں۔ میں دوڑتا ہوا اس کے گھر پہنچا۔ پتہ چلا وہ رات سے گھر ہی نہیں آیا۔ پھر محلے والوں نے بتایا۔ صبح صبح اس نے ہنا کا منہ دبایا اور گاڑی میں ڈال کر لے گیا۔ پولیس بھی بنگلے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ کیمرے سے گاڑی کا نمبر نکلا۔ واضح تھا کہ باورچی نے ہنا کو زبردستی اٹھایا تھا۔ ہم ایک پرانی حویلی کے پاس پہنچے۔ میں نے دروازہ توڑ دیا۔ اندر باورچی اور دو مرد بیٹھے تھے۔ ہنا ایک کونے میں رو رہی تھی۔ میرا خون کھول گیا۔ میں نے تینوں کی دھلائی کر دی۔ پولیس نے آ کر انہیں گرفتار کیا۔ ہنا دوڑ کر میرے پاس آئی، کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے سینے سے لگا کر کہا، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کچھ دن بعد مالکین واپس آئی۔ آنسو روکتے ہوئے بولے، کرمو، مجھے پتا تھا میری بچی امانت میں تمہارے پاس محفوظ ہے۔ میں نے احترام سے کہا، ہنا ہمیشہ میری چھوٹی بہن ہے۔ جب تک میں ہوں اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔